السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی محفل میں ہم آپ کے لیے پھر اردو کے چند ایسے الفاظ لے کر آئے ہیں جنہیں ہم عموماً غلط بولتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے چمٹ۔ یہ کسی کے ساتھ کسی کے بہت قریب ہونے کو یا لگ جانے کو کہتے ہیں، یعنی فلاں نے فلاں کو سینے سے چمٹا لیا یا فلاں کے ساتھ فلاں بیماری چمٹ گئی ہے۔ اس کو غلط بولتے ہیں لوگ چمٹ۔ تو یاد رکھیے، چمٹ درست لفظ ہے، چمٹ غلط ہے۔ آپ چے کے اوپر پیش لگا کر اگر اس کو لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ آپ چے کے نیچے زیر لگا کر اس کو لکھیں گے تو یہ چمٹ ہو جائے گا، جو کہ درست ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مخاطب، یہ بالکل درست ہے۔ لوگ اس کو بولتے ہیں مخاطب، یعنی وہ مخا لکھ کے توئے کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، جس سے یہ مخاطب بن جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ درست لفظ ہے تے کے نیچے زیر لگا کر اس کو بولنا اور لکھنا مخاطب۔ ہم آپ کو چلتے چلتے یہ بتا دیں کہ ان معنوں میں اس کو بولنا مخاطب بولنا غلط ہے، لیکن اس کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں جہاں یہ درست ہوتا ہے، اور وہ مخاطب ہوتا ہے جن لوگوں سے خطاب کیا جائے، ان کو مخاطب کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی اس لفظ کو اس طرح بولتا ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، تو یہ نہیں درست ہوگا۔ مخاطب وہ شخص ہوگا کہ جس سے کہ آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ درست ہوگا۔ اسی طرح لکھنے میں ایک لفظ میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، کہنے میں تو اس کا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ لفظ ہے شوربا۔ آپ شور لکھ کے بے الف با لکھیں گے تو یہ درست ہوگا، لیکن اگر آپ شور لکھ کے بے اور ہے لکھیں گے، یعنی شور باہ کر دیں گے اس کو، تو یہ غلط ہوگا۔ شور باہ ہے سے لکھنا غلط ہے، شور با الف سے لکھنا درست ہے۔ ایک اور لفظ ہے جائزہ۔ اگر آپ اس کو جا اور حمزہ زے اور ہے کے ساتھ لکھیں گے، یعنی جائزہ لکھیں گے تو یہ درست ہے، لیکن اگر آپ اس کو حمزہ کے بعد ایک یہ ڈال کر لکھیں گے تو یہ جائزہ ہو جائے گا۔ تو جائزہ غلط ہے، جائزہ درست ہے، جس میں کہ یہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جائزہ لکھتے وقت آپ کو اس کے درمیان یہ نہیں ڈالنی۔ اگر آپ یہ ڈالیں گے تو یہ جائزہ ہو جائے گا، جو کہ غلط لفظ ہے۔ جائزہ درست لفظ ہے۔ ایک اور لفظ ہے جو ایک درخت ہے، اس کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ ایک لمبا درخت ہوتا ہے، اصل درست لفظ اس کا ہے سرو۔ سرو و سمن آپ نے پڑھا ہوگا، شاعری میں اکثر و بیشتر آتا ہے، لیکن لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں سرو، کہ فلاں باغ میں سرو کا درخت لگا ہوا ہے۔ تو سرو غلط ہے، درست ہے سرو۔ یعنی آپ رے کے اوپر کوئی پیش نہیں لگائیں گے، آپ سین، زبر، رے اور واو، یہاں پر آپ بات ختم کر دیں گے تو یہ سرو ہو جائے گا۔ تو سرو غلط ہے، سرو درست ہے۔ ایک اور لفظ ہمیں یاد آ گیا، وہ لفظ ہے درست لفظ ہے سرور۔ یعنی کوئی بہت زیادہ مزے میں ہوتا ہے، کسی نشے میں ہوتا ہے، یا کوئی بہت اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے، تو وہ ایک طرح کا نشہ اس کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کو سرور کہتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ اس کو سرور بولتے ہیں، یعنی وہ سین کے اوپر زبر لگا کر اس کو بولتے ہیں، آج میں بہت سرور میں ہوں، تو یہ غلط ہے۔ آپ سین کے اوپر زبر نہیں لگائیں گے، بلکہ سین کے اوپر پیش لگائیں گے تو یہ سرور ہو جائے گا۔ تو درست لفظ سرور نہیں ہے، بلکہ سرور ہے۔ اگلا لفظ ہے سر نگوں، لیکن اس کو لوگ سر نگوں بولتے ہیں، یعنی وہ نون کے اوپر زبر لگا کر اس کو بولتے ہیں، یہ سر نگوں ہو جاتا ہے۔ تو سر نگوں غلط ہے، درست لفظ ہے سر نگوں، یعنی نون کے نیچے زیر ہے۔ تو درست لفظ سر نگوں نہیں، بلکہ سر نگوں ہے۔
اسی سے ایک لفظ اور ہمیں یاد آیا، لفظ ہے، درست لفظ ہے سرشت، سرشت یعنی سین کے نیچے زیر ہے اور اسی طرح رے کے نیچے بھی زیر ہے تو یہ سرشت ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو بولتے ہیں سرشت، یعنی سین کے اوپر بھی زبر لگا دیتے ہیں اور شین کے اوپر بھی زبر لگا دیتے ہیں، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ درست لفظ جو ہے وہ سرشت نہیں ہے بلکہ سرشت ہے۔ سرشت کا مطلب ہوتا ہے عادت ہونا۔ اسی طرح آخر میں ایک لفظ اور ہے، درست لفظ ہے سرد، سرد، سرد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، لیکن لوگ اس کو بولتے ہیں سرد، یعنی سین کے اوپر وہ خواہ مخواہ ایک رے کے اوپر، معاف کیجیے گا، رے کے اوپر ایک خواہ مخواہ کا زبر ڈال دیتے ہیں جس سے یہ سرد ہو جاتا ہے، جبکہ درست لفظ سرد نہیں بلکہ سرد ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے اور الفاظ کے ساتھ اور کسی محفل میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔